منه فأولئك هم المهتدون. وقال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. تھوڑی سی بات کریں گے توحید اور شرک کے موضوع کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے. اس کا ایک مقصد ہے. ہمیں دنیا میں صرف کھانے پینے اور زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ ایک عظیم مقصد ہے اور ہمارا ایک اصل مقام ہے جہاں سے ہمیں نکالا گیا اور وہ جنت ہے. اور جنت سے نکالتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں جب تم جاؤ گے تو میری ہدایت تم لوگوں تک پہنچے گی. تو جو لوگ اس ہدایت کی پیروی کریں گے وہ دوبارہ جنت میں واپس آ جائیں گے. لیکن وہی شیطان جس نے جنت سے نکلوایا تھا آدم علیہ السلام کو، جب انسان دنیا میں آ گیا تو اس نے اس انسان میں پیچھا نہیں چھوڑا. اور انسان کے بارے میں وہ جانتا ہے کہ اگر میں انسان کو ایسے گناہ پہ لگاؤں گا کہ جیسا کہ شرک ہے، کفر ہے، تو وہ جنت سے محروم ہو جائے گا. کیوں شیطان کو پتا ہے کہ شرک کرنے والا، کفر کرنے والا کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا. اس لیے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس کبیرہ گناہ پہ لگائے، اس شرک کے اوپر لگائے، تاکہ وہ جنت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے. تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں اور پھر اس کے بعد تقریباً 10 صدیاں، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 1000 سال تک شرک نہیں تھا. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک کا آغاز ہوتا ہے. اور آغاز کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے سن رکھا ہے کہ ان کے قوم کے اندر 5 نیک لوگ، 5 نیک بزرگ تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار تھے. ان کا اتفاقاً ایک ہی وقت میں انتقال ہو جاتا ہے. قوم بڑی پریشان ہوتی ہے، بار بار قبرستان جاتی ہے، ان کی قبروں میں جاتے ہیں. شیطان کو موقع مل گیا. اس نے کہا آپ لوگ قبروں میں آتے ہیں، آپ لوگ ایسا کرو ان کی تصویریں بنا کے قبروں میں رکھو تاکہ آپ لوگوں کی بزرگ یاد آئیں گے، آپ انہیں یاد کر کے اللہ کو یاد کرو. تو اس طرح ان کی تصویریں بنائی گئی، پتھر کے بت تراشے گئے. لمبی کہانی ہے. پھر اس کے بعد ان کو عبادت گاہ میں رکھا گیا کہ بھائی بار بار برتن آنا مشکل ہوتا ہے، ان کو عبادت گاہ میں رکھ لیتے ہیں. جب عبادت کرنے آئیں گے اللہ تعالیٰ کی کو دیکھیں گے، ان کو یاد کریں گے، ہم اور اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. اس مقصد سے پھر ایک وقت آیا جب یہ لوگ چلے گئے، نئی نسل آئی، تو شیطان نے ان کو کہا کہ آپ کے آباء و اجداد کی عبادت کرتے ہیں. اس طریقے سے اس قوم کے اندر شرک آغاز ہو جاتا ہے اور وہ انہی بتوں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں. وہ کن کے تھے؟ وہ نیک صالحین لوگ تھے اس قوم. ان کی عبادت سے شرک آغاز ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلا رسول دنیا میں بھیجا ہے، اور وہ علیہ السلام، جنہوں نے 9.5 صدیاں، آپ اندازہ لگائیں ان کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہے. صرف دعوت اور تبلیغ کی جو زندگی ہے وہ 950 سال ہے. یعنی 5 10 50 100 سال نہیں، 9.5 صدیاں صرف توحید کی دعوت ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ توحید کی اہمیت کیا ہے. لوگ آج سمجھتے ہم نے ایک طرف توحید کی پر دے دیا، ہمیں 10 سنیا بس موحد ہو گئے، توحید پہ روک دیں. نہیں ہے بھائی، انبیاء کو دیکھتے 9.5 صدیاں توحید کی دعوت دیتے رہے اور قوم ان کی دشمنی میں حد سے بڑھ گئی، طرح طرح کی تکلیفیں ان کو پہنچائی گئی، لیکن وہ توحید کی دعوت سے ذرا برابر بھی پیچھے نہیں ہٹے. لیکن حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ آخر میں اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا جب قوم نہیں مانی تو صراط کی طرف وہ ڈوب گئی. جو لوگ شرک کرنے والے تھے سارے کے سارے تباہ و برباد ہو. یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا. شیطان نے پھر گمراہ کیا، پھر شرک کو مبتلا کیا، پھر ہدایت کو بھیجنا تھا، لیکن آخری نبی آنے کے بعد اب کوئی ضرور نہیں آئے. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب سے پہلے توحید کو سمجھیں اور پھر اس کے بعد خود اس کو اپنا لیں، اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. اس کے بعد پھر لوگوں کو بھی سمجھائیں. اسی میں ہمارے لیے نجات. لیکن مصیبت ایک اور ہمارے گھر میں پڑ چکی ہے کہ لوگ انبیاء کی دعوت کو بھول چکے ہیں. لوگ
سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، قوم دشمن بن جاتی ہے، آگ میں ڈال دیا جاتا ہے، بلاخر ہم کو شہر سے نکال دیا جاتا ہے، شہر سے نکلنا گوارا کر لیتے ہیں لیکن توحید کی دعوت کو نہیں چھوڑتے۔ نبی علیہ السلام کو دیکھیں آپ، مکہ کے اندر 13 سال تک صحابہ کرام تکلیفوں میں جلتے رہے، مار کھاتے رہے، لیکن توحید کی دعوت کے پیچھے نہیں ہٹے۔ لیکن لوگ آج کہہ رہے ہیں کہ توحید کو سائڈ میں کر دیتے ہیں، باقی بہت امت کے مسائل ہیں ان کو حل کرتے ہیں۔ وہ میرے بھائی آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء جو کام کر کے کہہ رہے ہیں وہ ہم نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے نبی، میرے بھائی ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، ہمیں یہ حکم دیا گیا، جتنی آپ کوشش کر سکتے ہیں آپ کریں۔ اب ایک اور معاملہ ہے بہت زیادہ چل رہا ہے کہ نہیں حکومت حاصل کریں گے، نہیں ہم حکومت میں آنا چاہتے ہیں، حکومت کے ذریعے دین اسلام قائم کریں گے۔ تو میرے بھائی یہ انبیاء کا راستہ نہیں ہے۔ انبیاء نے کے سامنے حکومت پیش کی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام مکہ کے اندر موجود تھے، مکہ میں مشرکین نے کہا ہم آپ کو بڑا بناتے ہیں، آپ کو سردار بناتے ہیں، لیکن آپ توحید کی دعوت ضرور جائیں۔ نبی علیہ السلام کیا فرمایا تھا جب ابو طالب کے پاس شکایت لے کر آئے؟ فرمایا کہ اگر ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیتے ہیں دوسرے ہاتھ میں سور رکھ دیتے ہیں تب کہ میری دعوت باقیاں یہ دعوت نہیں ہو سکتا۔ یہ توحید کی دعوت کے لیے بھیجا گیا انبیاء کو، حکومت حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا انبیاء کو۔ حکومت تو دی جا رہی ہے لیکن حکومت نے کی کیوں؟ حکومت حاصل کرنے کیا کریں گے؟ لوگ شرک پر مر رہے ہیں، لوگ شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں، لوگ توحید کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو آپ کس طرح دین اسلام حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا دین اسلام منڈی پہ پہاڑوں پر درختوں میں نافذ ہوگا؟ میرے بھائی جو بندہ اپنے 5 فٹ کی گھر کے اوپر دین اسلام نافذ نہیں کر سکتا وہ کیسے دعویٰ کرتا ہے کہ میں دنیا میں قائم کر رہا ہوں دین اسلام کو؟ اور ایک اور غلط فہمی ہے کہ ملک سمجھتے ہیں کہ شاید دین اسلام کے نفاذ کا مطلب ہے بس حکومت حاصل کر لیں، مسلمانوں کو حکومت آ جائے۔ میرے بھائی یہ مقصد نہیں ہے دین اسلام کے نفاذ۔ اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، یہ اقامت دین، اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کو اس کا حکم دیا گیا تھا، انہوں نے کیا کیا 950 سال توحید کی دعوت دیتے رہے، کوئی حکومت قائم نہیں کی انہوں نے۔ کیوں کہ مقصد ہی نہیں تھا حکومت قائم کرنا، حکومت کے لیے جدوجہد نہیں کی جاتی، حکومت کے لیے جدوجہد کرنا یہ بڑا بہت کام ہے، یہ دنیا کی حقیقی ترین چیز ہے۔ اصل جو انبیاء کا مقصد اور عظیم مقصد ہے لوگوں کے دلوں میں اللہ کی توحید راسخ کرنا ہے، لوگوں کو توحید کی طرف بڑھانا ہے، لوگوں کو شرک سے روکنا ہے۔ ان کے دلوں پر یہ کام لگ چکا تھا، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لعلک باخع نفسک لعلک باخع نفسک، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک بنا دیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس میں ہلاک بنا دیں گے؟ کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، کہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام کو کم لگ چکا ہے، پریشانی ہے، لوگ توحید قبول نہیں کر رہے، لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ابھی عمر نہیں ہو لیکن آپ کے بات سے پیدا ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عائشہ مجھے جو آپ نے لوگوں نے
علیہ السلام 23 سال تک دعوت دیتے رہے، آخری وقت تک توحید کی دعوت نہیں چھوڑی ہے، لیکن لوگ آج کہتے ہیں کہ اگر ہم توحید کی بات کریں گے، شرک سے منع کریں گے تو لوگ ہمیں پھر ووٹ کون دے گا، اور اس ووٹ کے لیے ووٹ کے لیے وہ توحید کو قربان کر گئے، ان کے سامنے شرک ہوتا ہے، شرک کو برداشت کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ صرف دنیا کی غرض و آیت ہے، دنیا کا لالچ ہے، کرسی کی محبت ہے، توحید کی محبت نہیں ہے یہ۔ توحید اگر محبت ہوتی، آج میرے بھائی اگر کسی کے سامنے اس کے ماں باپ کو گالی دی جاتی ہے، کیا وہ مجلس میں بیٹھنا دوبارہ کرے گا؟ کوئی شخص ہمارے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، ہمارے سامنے گالی دیتا ہے، کیا ہم اسے دوستی کریں گے؟ اس سے ہاتھ ملائیں گے؟ کیوں ضروری مجھے ووٹ دے دیں گے؟ تو کوئی بات، کوئی بندہ غیرت مند یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو گالی دی جائے، وہ برداشت کرے گا؟ نہیں برداشت کر سکتا میرے بھائی۔ لیکن میرے بھائی یہ جو شرک ہے نا، یہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، حدیث میں موجود ہے، ابن آدم نے گالی دیتا ہے۔ کیسے گالی دیتا ہے؟ شرک کر کے گالی دیتا ہے، اور یہ اتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ آسمان میں گر پڑے، زمین پھٹ جائے، پہاڑ ایسا ہو جائے، کس وجہ سے؟ یہ شرک کی وجہ سے۔ لیکن ہمارے دلوں میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے دل تو پتھر سے سخت ہو چکے ہیں۔ کیوں سخت ہیں؟ میرے بھائی ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں، ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اللہ کا ذکر کریں تو شاید دلوں میں اثر ہو، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، کثرت استغفار کریں اور توحید سے مالا مال ہو جائیں۔ سب سے پہلے توحید کو سمجھیں، توحید ہے کیا، پھر اسی کو اپنا لیں، اسی کے مطابق زندگی گزاریں، اسی کی طرح لوگوں کو بنائیں، تو دلوں میں نرمی آ سکتی ہے۔ پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہوگی، جب اللہ سے محبت ہوگی تو جو شرک کرنے والا ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی شان کو مستحق کرنے والا ہوگا، جو اللہ کا برا بھلا کہہ رہا ہوگا، ہم اس کی مجلس میں کبھی بھی بیٹھنا گوارا نہیں کریں گے۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ دنیا کی خاطر، دنیا کی بات حقیر چیزوں کی خاطر ہم نے یہ بھی برداشت کر لیا کہ جی بس کوئی مسئلہ نہیں، خاموش اختیار کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہمیں ووٹ مل جائے۔ میرے بھائی یہ گمراہی ہے۔ صحابہ کرام، ہمارے اسلاف، تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین نے اپنی جانیں تک گنوا دی اس کے لیے، توحید کے لیے، اور آج ہم نے اس معاملے میں اتنا ہلکا لے لیا ہے۔ میرے بھائی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اندر دینی غیرت پیدا فرما دے کہ ہماری دوستی، ہماری دشمنی، ہماری محبت، ہماری نفرت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ اور یہ کب ہوگی؟ جب ہمارے دلوں میں توحید کی غیرت موجود ہو، جب ہم توحید کو سمجھیں گے اور پھر اس پہ عمل کریں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے دلوں میں ایمان پیدا ہو جائے گا، ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ پھر ہمارے سامنے یہ وقت نہیں رہیں گے آج ہم کو بہت لگایا جائے اس پہ کہ جی بے روزگاری بہت عام ہو چکی ہے، مہنگائی بہت ہو چکی ہے، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی یہ کام نہیں کھایا آپ کو، یہ کام آپ کا نہیں ہے، یہ سوچنے کی چیزیں آپ کی نہیں تھی۔ بے روزگاری کا معاملہ یہ آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، اللہ نے تو جانوروں کی ذمہ داری اٹھائی، تو کیا میرے ذمہ ہے؟ میرے بھائی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ اللہ کا بھروسہ کریں، آپ توکل کریں۔ توکل کیسے ہو؟ آپ کا کام ہے اسباب اختیار کر لینا، یہ ذمہ داری ہے۔ اسباب اختیار کریں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، جو مل جاتا ہے اس پر صبر کریں، شکر کریں۔ لیکن صحابہ کرام کو کبھی ایک وقت کھانا ملتا تھا، کبھی وہ بھی نہیں ملتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں ان کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلا کرتا تھا میرے بھائی۔ نبی علیہ السلام کبھی ہم نے لگا کہ میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، یہ پریشانی نہیں لگی کبھی۔ سید عائشہ نے یہ فرمایا تو سایہ سوال کرتی ہے، پھر آپ کھاتے کیا تھے آپ لوگ جب 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا؟ فرمایا کھجور پر پانی کو گزارا کرتے تھے۔ لیکن یہ کام نہیں تھا نبی علیہ السلام، کام کیا تھا کہ لوگ جو ہے توحید کو اپنا لیں، شرک سے باز آ جائیں۔ تو میرے بھائی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی یہ دل عطا فرما دے، ایسا دل جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں جیتا ہو، جو مردہ نہ ہو چکا ہو، جس کے اندر توحید کی غیرت باقی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کو سمجھنے